نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد معزز سامعین و سامعین، کل ہم نے سلیم بن قیس الہلالی کا پہلا آپریشن کیا۔ ایک شخص نے فیصل خان فیصل اس کا نام ہے، پہلا آپریشن ہی اسے برداشت نہیں ہوا۔ آگے تو مزید الہلالی کے مزید آپریشن ہوں گے کہ یہ کتاب اصلی ہے یا نقلی ہے۔ سلیم بن قیس کوئی انسان تھا بھی ہے کہ تصور ہے، اور وہ حضرت مولا کائنات کے جانثاروں میں سے بھی تھا یا کوئی ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ تو آگے مزید آئیں گے۔ ابھی پہلا آپریشن کیا ہے، اور اس پر میں نے ایک بات کہی تھی کہ جھوٹ دیکھیے سلیم بن قیس الہلالی کا کہ وہ حضرت مولا کائنات شریع یزداں سے کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ حوض کوثر دنیا میں ہے یا آخرت میں؟ تو آگے حضرت مولا کائنات شریع یزداں فرماتے ہیں کہ حوض کوثر دنیا میں ہے، یعنی آخرت کا انکار کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ آخرت میں ہے۔ وہاں صاف آخرت کے جو ہے وہ انکار ہو رہا ہے اور دنیا کا اس بات ہو رہا ہے۔ اس پر میں نے ایک سوال رکھا تھا اہل تشیع کے سامنے کہ پوری دنیا کا اس وقت نقشہ آپ سامنے رکھ لیں، اور پوری دنیا کی فلمیں بے تیار ہو رہی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ پوری دنیا کی سیر و سیاحت کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پوری دنیا کے اندر وہ بر اعظم، وہ ایریا، وہ علاقہ دکھائیں جہاں ایلا سے لے کر صنعاء تک 2174.7 کلومیٹر تک لمبا حوض ہو، اور اس میں دودھ بھی ہو، اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا بھی ہو، دودھ سے زیادہ سفید بھی ہو، برف سے وہ زیادہ ٹھنڈا ہو، اور اس کے کوزے اور اس کے پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں۔ لیکن اس کا جواب تو مجھے کہیں سے نہیں آیا، لیکن ایک صاحب ہے فیصل خان فیصل صاحب، انہوں نے الٹا اعتراض مجھ پہ کر دیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ موطا امام مالک سے انہوں نے حوالہ دیا۔ دوسری انہوں نے روایت لکھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہے۔ تیسری انہوں نے لکھی، تو علامہ صاحب آپ بھی مدینے میں جنت ثابت کریں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنتی تختوں پر بیٹھے ہوں، تختوں کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہوں، یہ آپ مدینے میں دکھائیں ہمیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، فیصل خان فیصل صاحب، نبی پاک علیہ السلام نے آخرت میں جنت کے ہونے کا انکار کیا ہے، جبکہ سلیم بن قیس الہلالی جو ہے یہ آخرت میں حوض کوثر کے انکار پر وہ روایت لا رہا ہے کہ حوض کوثر آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں ہے۔ میں نے یہ سوال کیا تھا، اگر آخرت میں نہیں ہے دنیا میں ہے تو ہمیں دکھائیں۔ کیا نبی پاک علیہ السلام نے آخرت میں جنت کے ہونے کا انکار کیا؟ اور جو روایت آپ نے پیش کیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس الفاظ کے اندر من ہے کہ میرے ممبر اور میرے گھر کا درمیانی جو ایریا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور من کس کو کہتے ہیں؟ من تبعیدیہ ہے۔ تبعیدیہ کا مطلب کیا ہے؟ کچھ حصہ۔ یہ نہیں کہا کہ پورا باغ بھی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ پوری جنت ہے۔ اگر پوری جنت حضور بولتے ما بین بیتی و منبری الجنہ، اور انکار کرتے اور یہ کہہ دیتے کہ جنت ہے ہی دنیا کے اندر اور آخرت میں نہیں، تو پھر اس کے 8 دروازے بھی ہوتے، پھر اس کے اندر نہریں بھی ہوتی، پھر سارا کچھ آپ سوال کر سکتے تھے۔ وہاں تو ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ من کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے تھوڑی سی گرامر پڑھی ہوتی یا کسی علامہ صاحب سے پڑھ لی ہوتی تو پھر آپ کو پتا چلتا۔ من بادیہ کا ہوتا ہے، جس طرح یہ ایک کتاب ہے، میری لائبریری کی کتابوں میں سے ایک کتاب، کیا اس کتاب کے اندر پوری میری لائبریری آ گئی ہے؟ اسی طرح میرے گھر کے کمروں میں سے ایک کمرہ، جب بات کمرے کی ہو رہی تو اس کے اندر سارا گھر۔ اب آپ کہیں، آپ جیسا کوئی عقل مند یہ کہیں اس کے اندر واش روم بھی دکھائیں، اس ایک کمرے کے اندر بیڈ روم بھی دکھائیں، اس ایک کمرے کے اندر لائبریری بھی دکھائیں، اس ایک کمرے کے اندر جناب والا گھر بھی دکھائیں، دروازے دکھائیں، باہرلا دروازہ دکھائیں، اندر کے روشن دان دکھائیں، اور چھت بھی دکھائیں۔ میرے پورے جسم میں سے ایک حصہ انگلی، تو کیا میں نے یہ پورا لفظ بولا ہے کہ اس انگلی کے اندر میرا پورا جسم ہے؟ بولیے بھائی، کیا میرا سر، میری آنکھیں، میرے کان، میرا چہرہ، میرے شولڈر، میرے بازو، میرا جسم پورے کا پورا اسی ایک انگلی میں ہے؟ ویسے بھی تمہاری مت مار دی ہے شیطان نے، اعتراض ہی کر سکتے ہو، جواب نہیں دے سکتے۔ ابھی تو پہلا آپریشن آیا الہلالی کا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وہ حلالی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے شیعوں میں سے بعض نے انکار کیا، بعض نے اقرار کیا، بعض کہتے ہیں بان بن عیاش راوی ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں نہیں وہ جناب والا وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ یہ آپ کے اندر ہی رولے ہیں۔ میں نے صرف نظر کرتے ہوئے میں نے تو وہ آپ کی مقدس کتاب کا مطالعہ کیا تھا کہ چلیں ہم بھی مطالعہ کر لیتے ہیں۔ ابھی ایک سبق آئے اور آپ پھٹ پڑے، انتظار فرمائیے، آگے بڑا کچھ آئے گا۔
تو آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جب ہم جنت کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک ایک جنت جو ہے وہ زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے، اور کیا وہ پورے زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے میں بڑی بڑی نہریں، بڑے بڑے درخت، اور بڑی بڑی اس کا تو ایک ایک درخت بھی 100 سال تک آدمی گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ان جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا چھوٹا سا، آپ نے فرمایا یہ میری جہاں سے میں روز گزرتا ہوں اور نماز کے لیے آتا ہوں یہ پیاری ہے، بس یہ فرمایا۔ اگر فرماتے کہ یہ پوری جنت ہے، آخرت میں کوئی جنت نہیں، تو پھر آپ اعتراض کر سکتے تھے۔ یہاں تو الحلالی نے پوچھا مولا کائنات سے بقول آپ کے کہ حضرت بتائیے حوض کوثر دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں ہے۔ پھر باقی یہ روایت بھی ہے نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس کے حوالے دوں۔ اگر اس پر اعتراض کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی حوالے در حوالے آئیں گے جہاں آپ کے بزرگوں نے اس کو لکھا۔